بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری تراویح ہے۔ امام صاحب نے مسجد میں تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 تک سوس تک کی تلاوت کی ہے۔ یہیں پر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار اور نبیوں کا قتل کر کے حق کے داعیوں کے بھی دشمن بن گئے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دنیا میں خوش کتنے ہی رہیں، آخرت میں ان کا سب برباد ہو جائے گا، اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اہل کتاب کے من گھڑت عقیدوں اور غلط فہمیوں نے انہیں اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کو رازداری کے معاملے میں کافروں کو دوست نہ بنانا چاہیے۔ اللہ کی دوستی کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بتایا گیا ہے۔ اس سے اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر عیسائیوں کی گمراہی اور عیسیٰ علیہ السلام کا بنا باپ کے پیدا ہونے کے معجزے کا ذکر کیا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ جب آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ پھر اہل کتاب کو حجت تمام کے بعد دعوت دی گئی کہ جو دونوں کے درمیان یکساں ہیں یعنی توحید، اس پر آ جاؤ۔ توحید کا انکار پچھلے نبیوں اور کتابوں کا انکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت، انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار صحابہ کو جو صحیح دعوت لے کے اٹھے ہیں، صحیح نسبت انہی کو حاصل ہے۔ یہودیوں کی چال کا ذکر ہے، اسلام قبول کرتے ہیں پھر بہانہ کر کے اسلام سے نکل جاتے ہیں جس سے اہل ایمان بزدل ہو جائیں۔ پوری تاریخ میں یہ چالیں چلتے رہے ہیں۔ یہودی علماء اور رہنماؤں کو متنبہ کیا کہ کیوں اپنی قوم کو غیر یہودی نبی کے ماننے سے روک رہے ہو، جبکہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، چاہے وہ بنی اسحاق پر آئے چاہے بنی اسماعیل پر۔ عزت تمہارے دینے سے نہیں، اللہ کے دینے سے ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت اور فضیلت دے۔ عیسائیوں کے غلط عقیدے کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ کوئی نبی تمہاری کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق آئے تو تم اس کی مدد کرنا۔ اللہ کی وفاداری جھوٹی رسموں سے نہیں بلکہ اس کی راہ میں محبوب چیزوں کے خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اہل کتاب کو ملامت ہے کہ تمہارا کام تو اللہ کی طرف بلانا تھا، اب تم ہی اللہ کی راہ سے روک رہے ہو۔ تمہیں منصب امامت سے معزول کر کے یہ مقام بلند اب امت محمدیہ کو دیا جاتا ہے۔ انہیں بشارت ہے، یہ مخالفین تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے اگر تم صبر اور تقویٰ پر قائم رہو۔ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ منافقین کے ساتھ چھوڑنے سے مایوس ہوئے جبکہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ بدر میں مدد کر چکا ہے۔ پھر 300 منافقوں کے راستے سے لوٹ جانے کے باوجود 3000 فرشتوں نے مدد کی۔ کچھ لوگوں نے مال غنیمت کی لالچ میں رسول کے حکم کو نہیں مانا اور اس نافرمانی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ پھر بڑھتے چڑھتے سود سے روکا گیا اور سود کھانے والوں کی مثال اس شخص سے دی جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہے، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اب اس سے باز آ جاؤ۔ اس نصیحت کے بعد بھی سود خوری کرنے والا جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سود کا مٹھ مار کر اللہ صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بد عمل کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، انہیں اللہ اجر دے گا، خوف و رنج انہیں نہیں ہوگا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر واقعی مومن ہو۔ ایسا نہ کرنے پر اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب توبہ کر لو تو سود چھوڑ کر اصل سرمایہ تم لے سکتے ہو۔ نہ تم ظلم کرنے دو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کر کے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اللہ کی رضا اور جنت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کو کہا گیا ہے۔ اس جنت کی وسعتیں آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ پست ہمت نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر سچے مومن ہو۔ نبی کی نرمی کی صفت کو اللہ کا فضل کہا گیا اور رہبران امت کو اسے اپنانے کو کہا گیا ہے۔
نبی اگر سخت ہوتے تو یہ لوگ ان کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ نبی کا آنا ایک احسان ہے، اس لیے کافروں سے مقابلے میں نہ گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں سے پاک اور ناپاک لوگوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران بھی نہایت پراثر دعا پر ختم ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، بس آدمی آنکھ، کان، دماغ کا صحیح استعمال کرے۔ پھر کامیابی کے لیے 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 مثابرت یعنی ثابت قدمی، نمبر 3 ہر وقت چوکنا رہنا، اور نمبر 4 دین کی حفاظت کرنا، تقوی یعنی حدود کی پابندی کرنا۔ اس طرح سے یہ تیسرے پارے کے نصف سے لے کے چوتھے پارے کے ثلث یعنی 3/4 تک کی جو تلاوت کی گئی تھی اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔